ایسے ہی جو ایک سلسلہ ہے وہ تھوڑا سا سائنٹیفک طور پر بیان کرتا ہے، لیکن ان کی اصل کتنی باتیں کاپیڈ ہیں. اور ان کا سب سے بڑا پرابلم کیا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ بس یہی بات فائنل ہے. ایسا نہیں ہے. مجھے لوگ کہتے ہیں یہ فتویٰ شروع کر دیتے ہیں، فیوچر میں آپ پر بھی آیا کرے گا فتویٰ کہ جی آپ تو پتہ نہیں کیا ہو گئے ہیں، وہ ہو گیا، آپ اپنے آپ کو یہ سمجھتے وہ سمجھے. یہ بات نہیں ہوتی. یہ سمجھے بغیر کہ ہم جو اکثریت ہے وہ جانوروں کے شعور میں ہے اور اس انسان کے پاس انسانی شعور ہے، لیکن لوگ وہ سمجھتے نہیں ہیں، اس نئی بات میں پڑ جاتے ہیں. تو ہم نے اتنی سردرد بھی نہیں لینی. اب جو یہ انشاءاللہ بک آپ کو بھیجی جائیں گی، وہ آپ نے کسی میں تفریق نہیں کرنی ہے کہ میں نے تائے کو دینی ہے، چاچے کو نہیں دینی، میں نے اسلم کو دینی ہے، میں نے اکرم کو نہیں دینی. دیٹ از ناٹ یور کوشچن. آپ کا کام ہے جسٹ اس کتاب کو دینا اور کھلے دل سے دینا، اللہ کی رضا کے لیے دینا، کیونکہ آپ علم پھیلا رہے ہو. ابھی پچھلے دنوں میں نے آپ کو کہا تھا کہ اپنے یوٹیوب چینل بنائیں اور اس پر کوئی نہ کوئی علمی بات شیئر کریں. کیوں کہا بھلا؟ اس سے اگر کوئی ارننگ ہوئی آپ کو ہونی ہے، نہیں ہونی آپ کو نہیں ہونی، اچھا اس میں کوئی نیکی آنی تو آپ کو ملنی ہے نا. لیکن بات سنیے کیوں ضروری ہے. جہاں آپ جگہ خالی چھوڑتے ہیں وہاں دوسرا بندہ آ جاتا ہے. پچھلے دنوں میں جو گفتگو ہوئی اور وہ ایک الگ سی بحث میں چلے گئی. اب کسی دوست کا اگر فار ایگزامپل 1000 سبسکرائبر بھی ہے اور اس کے پاس اربوں روپیہ بھی ہے، لیکن اس کا جو چینل ہے اس پر کیا چیز ہے کہ اس پر آپ نے جانوروں کی تصویریں چڑھائی ہیں، ویڈیو چڑھائی ہیں، اس کو جو سبسکرائبر آئے ہیں یا دیکھنے والے آئے ہیں وہ کون ہیں؟ وہ اس انسان کو تھوڑی دیکھنے آئے ہیں، وہ تو جانوروں کو دیکھنے آئے ہیں. تو اب جب اللہ پاک کے سامنے پیش ہونا ہے اس نے بھی، اب دوسری طرف آپ ہیں، آپ نے کوئی علمی بات پھیلا دی ہے، آپ چلے گئے ہیں یوٹیوب پہ تو ڈیٹا رہے گا نا، اس میں کوئی اچھی بات ہے، کوئی علمی بات ہے، انسانوں کے حوالے سے بات ہے. ایون مطلب اگر کوئی جانور اس کی بیماری کے بارے میں بتائیے نا کہ جانور کو یہ بیماری ہوتی ہے، یہ اس کا علاج ہوتا ہے، یہ بھی فائدہ مند ہے. یعنی اب آپ کتوں کی اس میں لڑائی چڑھا دیں، یہ بات غلط ہے. کتوں کی لڑائی آپ نے دکھا کے کیا کرنا ہے؟ یہاں تو ساتھ بولیے کہ یہ ظلم ہے اور ویسے ہی کچھ بنا دیجیے، ضروری آپ نے اس میں ویسا کرنا ہے. تو کچھ نہ کچھ ایسی انفارمیشن جو انسانوں کے لیے فائدہ مند ہو، جب آپ کے چینل پر وہ چیز موجود ہوگی تو جو اگلے آنے والی نسلیں بھی ہیں وہ بھی دیکھیں گی. اب دیکھیے یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن گیا کہ نہیں بن گیا. جو حقیقی ٹیچر ہوتا ہے، جو حقیقی روحانی استاد ہوتا ہے، وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو کامیاب دیکھنا چاہتا ہے، وہ ان کو بیسٹ دیکھنا چاہتا ہے. دیٹس آل. بس اس لیے آپ کو کہا کیا اس میں کچھ شروع کریں. جیسے جیسے آپ شروع کریں گے 1 سال کے بعد آپ ایسے لوگ تو نہیں رہ جائیں گے، آپ کمال ہو جائیں گے. مطلب اگر مجھے چھوٹی موٹی محنت ڈال کے 12 سال لگے تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ پہلے میرے پاس کوئی انرجیز نہیں تھی، یا میرے پاس شعور نہیں تھا، یا مجھے کوئی روشنیاں نظر نہیں آتی تھیں، یا مجھے سکون نہیں آتی. یہ بات نہیں ہے. وہ کمپلیٹ ہونے پہ دیر لگتی ہے. اس لیے دیر لگتی ہے کہ یہ جو عالمین ہیں یہ اتنے بڑے ہیں. مطلب اب دیکھیے اگر آپ نے اپنے گھر سے نکل گلی میں جانا ہے تو تھوڑا ٹائم لگے گا آپ کو. اب آپ نے گلی سے نکل کر اپنے دور کسی شہر میں جانا ہے تو زیادہ ٹائم لگے گا. اگر آپ نے 1000 کلومیٹر سفر طے کرنا ہے تو اور ٹائم زیادہ لگے گا. آپ نے 5000 کلومیٹر سفر طے کرنا ہے تو اور زیادہ ٹائم لگے گا. اگر آپ نے 20,000 کلومیٹر سفر طے کرنا ہے تو اور ٹائم لگے گا. پھر ڈپینڈ یہ کرتا ہے کہ آپ کس چیز کے اوپر جا رہے ہیں. پیدل جا رہے ہو، بائک پہ جا رہے ہو، کار پہ جا رہے ہو، ہوائی جہاز پہ جا رہے ہو، پھر اس کی سپیڈ کتنی ہے، پھر راستے میں رکاوٹیں کتنی ہیں، تمام چیزیں کاؤنٹ ہوتی ہیں نا. تو ایسے ہی آپ کی یہ جو روحانی سفر ہے یہ ایسے سفر ہوتا ہے. یعنی ہم نے ہر چیز کو دیکھنا ہے. پھر اس کے بعد
یہ جو ہمارا مٹی کا وجود ہے یہ کسی کو نہیں پتا کہ آپ کا ٹیچر آپ کے اس مٹی کے وجود کو مضبوط کرتا جا رہا ہے. آپ کو سعود میں لے آتا ہے، پھر نزول میں لے آتا ہے، نزول میں پھر سعود میں، پھر سعود میں، پھر نزول میں. جسٹ اس کا مقصد کیا ہے کہ وہ آپ کے جسم کو اس قابل کر رہا ہے. یہ میں نے آپ کو بات آگے بھی بتائی تھی کہ جو چشتی صابری ہیں وہ اس نور کی تجلی کو آمنے سامنے لیتے ہیں. ایک دفعہ وہ ویسے دیکھتے ہیں، وہاں پہ وہ سب دوسرے بھی سلاسل برابر ہیں کسی حد تک، کتنوں کو خواب کے ذریعے دیدار ہوتا ہے. لیکن یہ جو چشتی صابری ہیں ایٹ دا اینڈ یہ اپنے مٹی کے وجود میں رہتے اس کو آمنے سامنے کھلی آنکھوں سے دیکھتے ہیں. انہی مٹی کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں. یہ ہے فرق. یعنی یہ ایک ایسی اسپیشلٹی ہے کہ آپ کی مٹی کی آنکھ اس قابل ہو جاتی ہیں کہ اس تجلی جس نے کوہ طور جلا دیا تھا اس تجلی کو آپ بالکل کھلی آنکھوں سے دیکھتے ہیں. یہ ہے وہ چیز اسپیشلٹی. اور میں نے آپ کو پہلے کہا کہ اگر شروع میں ہی آپ کو مشقیں کروا دی جائیں آپ سے ہونی ہی نہیں ہے، کیونکہ شعور ہی نہیں ہے اتنا، ابھی آپ کو سمجھ ہی نہیں ہے، غلطیاں ہوتی جائیں گی. تو اس بات کے بھی میں خلاف ہوں کہ شروع میں مشکل کروایا جائے. میرا کام دل ہے کہ شروع میں آہستہ آہستہ پہلے آسان کروایا جائے، پھر آگے پھر آگے پھر آگے پھر آگے پھر آگے یہ منازل طے ہوں. آگے آگے جب آپ جائیں گے تو ٹیچر ایسے ہی کرتا جائے گا، اس کو سارا پتہ میں نے کیا کروانا ہے. اسی طرح جو ہمارا سلیبس ہے تو مجھے نہیں پتا، بس آپ میں سے اگر کوئی یہاں آتا ایک دن کے لیے تو بات چیت کرتا اور چلا جاتا، بس بات ختم ہو جانی تھی. لیکن اس نے وہ حقیقی علم تھوڑی لینا تھا، تو اس میں پھر ایسی چیزیں رہ جانی تھی. یہ سلیبس بھی ہمارا جو اپروو ہوا ہے، پہلے سلیبس تو مجھے تو پتا تھا کہ یہ ایسے ایسے کرتے ہیں، لیکن یہ سلیبس ابھی آگے پڑھانے کی ضرورت نہیں تھی، نہ ہی پڑھایا جانے کی تھا. یہ آپ لوگوں کی محنت ہے، کیونکہ ٹیچر ایک سمندر کی طرح ہے. وہ ہے ہی سمندر، اسے کیا پتا کہ کتنا پانی ہے یا کون سی بات اس نے بتانی ہے کون سی نہیں بتانی. اسی طرح جب آپ لوگ سوال کرتے ہیں تو ٹیچر کی طرف سے وہ اتنا شعور آپ کو منتقل ہو جاتا ہے. وہ جسٹ آپ کو منتقل نہیں ہوتا ہے، وہ سب کو منتقل ہو جاتا ہے. اب کچھ سمجھے نہ سمجھے میں دنیا سے پردہ کر بھی جاؤں تو میرے بعد بھی جو علم اب یوٹیوب پر موجود ہے وہ ہے. آپ جن دوستوں نے جیسے سوال کیا ہے وہ ڈیفینیٹلی اس کے حقدار ہیں، وہ سمجھنا چاہ رہے ہیں، اس کو بتا دیا گیا ہے.